بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں باب چہارم اس کا پہلا سبق اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اجتماعی خیر خواہی اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ مخلوق کے بارے میں نیک ارادے رکھنا، نیک خواہش رکھنا، یہ کیا ہے؟ اجتماعی خیر خواہی ہے۔ اور دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یاد رکھیں، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ہر نبی نے خیر خواہی کا درس دیا ہے، اجتماعی خیر خواہی کا، اور صرف درس دیا نہیں ہے بلکہ کر کے بھی دکھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 68۔ یہ آیت آپ کے سامنے کتاب کے صفحہ نمبر 71 پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ خیر خواہی کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے اور یہ انبیاء کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ قرآن میں بیان کر کے اس کا حکم دیا ہے انبیاء کی سنت کے ذریعے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس کا معنی مفہوم اور یہ قرآن کی تعلیمات ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل، یہ مکمل ایک سورت ہے، اور نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ یہ پوری کی پوری سورت ایک چونٹی کے نام پر کیوں رکھی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونٹی نے خیر خواہی کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا اور راستے میں چونٹیوں کا گھر آتا تھا اور ساری چونٹیاں باہر تھیں۔ ایک بوڑھی چونٹی ان میں سے بول اٹھتی ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے آپ کی طرف، اس سے پہلے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند ڈالے تم اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی اور اللہ تعالیٰ کو اتنی اچھی لگی، اللہ تعالیٰ نے اس نام کی پوری صورت نازل کر دی ہے۔ تو گویا کہ خیر خواہی اگر کوئی چونٹی بھی کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر قیامت تک زندہ رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن کا ایک اہم ترین موضوع کیا ہے؟ خیر خواہی ہے۔ انبیاء کی سنت کے ذریعے بھی بیان کیا ہے اور چونٹی کا واقعہ بھی بیان کر کے اس چونٹی کے نام پہ پوری صورت بیان کر دی ہے۔ اور اس کے بعد خیر خواہی جو ہے وہ حیات جاودانی کا سبب ہے۔ جو شخص خیر خواہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا قصہ جو ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ تا دیر رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کتاب کا صفحہ نمبر 72 پہ آ جائیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرعد آیت نمبر 17 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھہر جاتی ہے۔ جو شخص لوگوں کو نفع دیتا ہے اس کا ذکر خیر ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، وہ فوت ہو کر بھی فوت نہیں ہوتا، وہ زندہ رہتا ہے لوگوں کی زبان پر، لوگوں کے تذکرے میں۔ تو گویا کہ خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کثیر مقامات پہ اس کا ذکر کبھی انبیاء کے واقعات میں بیان کیا ہے، کبھی چونٹی کے واقعے میں، اور کبھی یہ بتایا کہ خیر خواہی کرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس کے بعد حدیث کیا ہے؟ حدیث یہاں پر نیلے خانے میں آپ کے سامنے لکھی ہے، نیلے رنگ میں، کہ الدین النصیحہ، دین تو پورے کا پورا خیر خواہی کا نام ہے۔ تو یہ ہے دین کی تعلیمات خیر خواہی کے بارے میں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا آخری خطبہ دیا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس میں کیا بیان کیا؟ کمزور لوگوں کی معاونت کا حکم دیا۔ اپنے ماتحت رہنے والے جو کمزور لوگ ہیں، غلام ہیں، ان کا خیال رکھنا، اے لوگوں اپنی بیویوں کا خیال رکھنا اور بیواؤں اور یتیموں کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں اور مسکینوں کی کفالت کا اجر بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آپ کے سامنے حدیث لکھی ہے، یہاں یہ بتایا بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ ایک شخص اپنی جان، مال، ہر ایک چیز لے کر اللہ کی راہ میں اس کو نچھاور کر کے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، اتنا عظیم عمل۔ اور دوسری طرف ایک شخص ایک بیوہ یا کسی مسکین یا یتیم کا خیال کرتا ہے، وہ بندہ اور یہ بندہ دونوں برابر ہیں اجر میں۔ اتنی فضیلت والا یہ عمل ہے۔ اور اس کے بعد جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بھی شریعت نے حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، انسانوں کے ساتھ تو حسن سلوک ٹھیک ہے، کیا جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے پر اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کیوں نہیں؟ ہر زندہ چیز کے ساتھ، ہر جاندار چیز کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔
اسلام میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ جانور پر اتنا ہی بوجھ ڈالیں جتنا وہ اٹھا سکتا ہے. اس کو کام کرنے کا اگر آپ نے کہا ہے یعنی کہ کام اس سے کروایا تو پھر اس کو آرام بھی کروائیں, اس کو کھانا بھی کھلائیں, اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. یہ شریعت میں اور سیرت میں ساری تعلیمات موجود ہیں. تو گویا کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا. تو بچوں یہاں تک ہم نے اجتماعی خیر خواہی کے بارے میں پڑھا ہے. اب ہم پڑھیں گے احترام انسانیت کے بارے میں, جو کہ یہاں سے دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے کتاب کا صفحہ نمبر 72 پہ. احترام انسانیت, قرآن کا اولین جو خطاب ہے وہ انسان سے ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو اپنے رب کی ملاقات کو بھول گیا. یہاں یہ نہیں کہا اے مومنوں, اے مسلمانوں, اے یہودیوں, اے منافقوں, یا اے شہداء کی جماعت, اے صلحاء کی جماعت, ایسا کچھ نہیں کہا. ڈائریکٹ کس سے خطاب کیا ہے؟ انسان سے خطاب کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے تو تمام آدم کو عزت دی ہے, ہر انسان کو باعزت پیدا کیا ہے. تو گویا کہ احترام انسانیت لازمی ہے. اور اس کے بعد غیر مسلم کے حق میں میں وکیل بنوں گا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص غیر مسلم کے ساتھ جو اسلامی ریاست میں رہتا ہے ذمہ, اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے, ناحق اس کی چیز پہ قبضہ کرتا ہے, یہ جو بھی اس کے ساتھ زیادتی کرے گا, یاد رکھو قیامت کے دن میں اس کے حق میں وکیل بنوں گا اور مسلمان کے خلاف ہو جاؤں گا. اس کے بعد ناحق قتل کرنے کی وعید ہے. قرآن مجید میں بتایا گیا جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. تو گویا کہ جس نے جان بوجھ کر قتل کیا یہ کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اور قرآن نے یہ کہا جس نے کسی کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, اور جس نے کسی ایک کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو یہ ساری تعلیمات جو ہے وہ احترام انسانیت کے متعلق قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. اس کے بعد یہاں پہ خلیفہ قوم کا خادم ہوتا ہے. تو ہم نے قرآن کی روح سے دیکھ لیا احترام انسانیت کو, حدیث اور سیرت کی روح سے دیکھ لیا. اب ہم صحابہ کی سیرت سے دیکھتے ہیں. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ قوم کا خادم ہوتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات یہاں پر کتاب کا صفحہ نمبر 73, یہاں پر یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ کسی کی خدمت کیا کرتے تھے. یہاں آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں کہ خلیفہ قوم کا خادم ہوتا ہے. جب منصب خلافت کے لیے ان کا انتخاب ہوا تو محلے کی ایک لڑکی بہت زیادہ فکر مند ہو گئی, جس کی بکریوں کا دودھ دوہنے کی خدمت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی تھی. تو کیا ہوا کہ وہ جب پریشان ہوئی تو اس لڑکی نے فکر مندی سے کہا اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا, کون دودھ نکالے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ کی قسم میں دودھ بکریوں کا نکالوں گا, میں دودھ دوہوں گا. مجھے امید ہے کہ میری جو خلافت کی ذمہ داری ہے وہ خدمت خلق سے مجھے دور نہیں کرے گی. اور اسی طرح زمانہ خلافت میں مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک نابینا بوڑھی عورت کی خدمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کیا کرتے تھے. یہ دو واقعات خلیفہ اول کے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, وہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اندر اپنی ذات میں جواب دہی کا اتنا زیادہ احساس تھا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک پیاسا جانور بھی مر گیا تو مجھ سے سوال ہوگا اے عمر تیری ریاست میں ایک پیاسا جانور کیسے مر گیا. اتنا یعنی کہ وہ احترام انسانیت اور انسان اور جانوروں کا بھی احترام کرتے تھے اور ان کے حقوق کا بھی خیال کرتے تھے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کھانا کھانے لگتے تو کوئی ایک شخص آیا مانگنے والا, تو انہوں نے اپنا کھانا اٹھا کر اسے دے دیا, اسے کھلا دیا, اور وہ خود بھوک کو برداشت کر گئے. یہ کیا تھا؟ ایک انسان کا احترام کیا. اور احترام انسانیت میں صحابہ کی سیرت بھی ہم نے دیکھ لی, قرآن بھی اور حدیث بھی. اور اسی طرح ہم نے اجتماعی خیر خواہی میں اس کا معنی مفہوم قرآن, انبیاء کے واقعات اور چیونٹی کا واقعہ اور دیگر احادیث اور آیات کی روشنی میں ان دو موضوعات کو سمجھا ہے. تو یقیناً یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تحقیر انسانیت کی مختلف صورتیں اور باقی جو اگلا ٹاپک ہے وہ اور مشق حل کریں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.